بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاید بعض مسلم خواتین کو یہ اعتراض ہو کہ علماء تو دو طرح کی باتیں کرتے ہیں، دو طرح کے فتوے دیتے ہیں، کیونکہ وہ ان عورتوں کی ایک طرف تو تعریف کرتے ہیں جو عورتیں فلم انڈسٹری سے دین کی طرف آئی ہیں، انگلش ملکوں کی جو عورتیں ہیں، انگریز ممالک کی، یورپین عورتیں، وہ اگر برقع پہنتی ہیں اور چہرہ کھولتی ہیں، مردوں کے سامنے چہرہ کھولے رہتی ہیں تو ان کی جو تعریف کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہماری جو ہندوستانی اور پاکستانی عورتیں ہیں وہ اگر نقاب پہنیں اور چہرہ کھولیں تو اس کو وہ غلط کہتے ہیں۔ تو یہ دو طرح کا مسئلہ کیوں ہے؟ تو اس طرح کے جو اعتراضات لوگوں کے ذہن میں فتووں کے بارے میں یا علماء کے بارے میں پیدا ہوتے ہوں گے، اس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں کہ دراصل اللہ کا جو قانون ہے، اللہ کی جو شریعت ہے، وہ سب کے لیے ایک ہے، لیکن اس پر عمل کرانے کے لیے حکمت الگ الگ لوگوں کے لیے الگ الگ حکمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت دونوں کو سکھانے کی تلقین کی تھی۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ نے یہ فرمایا قرآن میں کہ جو رسول ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگوں کو کتاب بھی سکھاتے ہیں، علم بھی سکھاتے ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت کہتے ہیں ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا۔ مثلا بعض مسلمان وہ ہیں جو نئے نئے دین میں آئے ہیں، نو مسلم ہیں، تو ان کے اوپر سارا دین کا بار نہیں ڈالا جائے گا، سارے دین کا وزن ان کے اوپر نہیں ڈال دیا جائے گا، دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ ان کو چیزیں سکھائی جائیں گی۔ ایسی جو لوگ وہ لوگ ہیں جو پرانے ہیں، جو دین سیکھے ہوئے ہیں، نماز کے پابند ہیں، ان کے ساتھ ساری سختی برتی جائے گی۔ یہ دراصل حکمت ہے، اس کا تو شریعت میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی دلیل میں دیتا ہوں کہ ترمذی شریف کی مشہور روایت ہے، مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اپنی وفات سے تقریباً 1 سال پہلے، یعنی جب شریعت پوری اتر چکی تھی، دین تقریباً پورا آ چکا تھا، تمام مسائل آ چکے تھے حلال و حرام کے، اس وقت حضرت معاذ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے ملک میں دین کی تبلیغ کے لیے، دین سکھانے کے لیے بھیجا، لوگوں کو اسلام کی تعلیم کے لیے بھیجا۔ تو حضور نے فرمایا کہ معاذ جب تم لوگوں کو وہاں پر دین سکھاؤ گے تو سب سے پہلے کلمہ سکھانا، سب سے پہلے یہ بتانا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ جب لوگ اس کو مان لیں پھر بتانا کہ نمازیں 5 ہیں دن میں جو پڑھنا فرض ہے۔ پھر جب لوگ نماز پڑھنے لگیں تو پھر بتانا کہ ان کے مال میں زکوٰۃ بھی ہے، سال میں روزہ بھی ہے، تو 1 مہینے کا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استدراج کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ دین سکھانے کی تلقین کی۔ تو جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ لوگوں کو دین سکھا رہے ہوں گے حضور کے حکم مطابق، تو پہلے کلمہ سکھائے ہوں گے، پھر نماز سکھائے ہوں گے، اور جس وقت نماز سکھا رہے تھے تو زکوٰۃ نہیں بتا رہے تھے، ساری شریعت کا لوڈ نہیں ڈال رہے تھے۔ تو ایسا نہیں کہ شریعت ان لوگوں کے لیے الگ تھی، شریعت ان لوگوں کے لیے بھی وہی تھی جو مکہ اور مدینہ میں رہنے والے پرانے مسلمانوں کے لیے تھی، لیکن ان نئے لوگوں کو شریعت پہ جمانے کے لیے دھیرے دھیرے قریب کیا گیا۔ اسے کہتے ہیں حکمت۔ تو علم الگ چیز ہے، حکمت الگ چیز ہے۔ اب آپ اس مثال میں پردے کے بارے میں جو میں نے اعتراض آپ کو نقل کیا عورتوں کا، اس کے بارے میں اب سنیے۔ ہمارے ملک کی عورتیں جو نقاب پہنتی تھیں، یہ وہ نقاب تھا جس سے پورا بدن ڈھکتا تھا، جس سے قرآن میں حکم ہے کہ پردہ ایسا ڈالو کہ سر سے لے کر نیچے تک پردہ پڑ جائے، چھپ جائے بدن۔ تو اب یہ عورتیں اگر ایسا نقاب لائیں گی جس میں چہرہ دکھے تو ظاہر ہے یہ پیچھے کی طرف جا رہی ہے، دین سے پیچھے کی طرف جا رہی ہیں۔ اور انگلش ممالک میں یا آزاد خیال عورتیں یا غیر مسلم عورتیں جو مسلمان ہو کر آئی ہیں، وہ اسلام سے پہلے پورا بدن کھول کر، پورے بدن پہ برقع نام کا نہیں ہوتا تھا، سب کچھ کھلا ہوتا تھا ان کا۔ اب اگر وہ سارا بدن ڈھانک لے رہی ہیں، خواہ وہ ایک حصہ چہرہ کھلا ہے، تب بھی وہ دین کی طرف بڑھ کر آئی ہیں۔ تو یہ دونوں جگہ میں یہ فرق ہے۔ ہماری عورتیں پیچھے کی طرف جا رہی ہیں، اس لیے ان کو روکا جا رہا ہے، ان کو غلط کہا جا رہا ہے، اور وہ عورتیں آگے کی طرف آ رہی ہیں، دین کی طرف بڑھ رہی ہیں، اس لیے ان کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اس کی ایک اور مثال میں دیتا ہوں۔ ایک آدمی وہ ہے جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، اب اگر وہ 1 وقت کی نماز ہی پڑھے تو اس کی تعریف کی جائے گی کہ آپ نے نماز پڑھنا شروع تو کی، اگرچہ وہ 4 نمازیں چھوڑ رہا ہے فرض دن بھر میں۔ اور ایک آدمی جو 5 وقت نماز کا پابند ہے، وہ 3 وقت کی نماز پڑھنے لگے، 2 وقت چھوڑنے لگے، تو اس کی مذمت کی جائے گی، اس کو برا بھلا کہا جائے گا، اس کو سمجھایا جائے گا کہ تم نے 2 نمازیں کیوں چھوڑی، حالانکہ وہ 3 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، 2 ہی چھوڑ رہا ہے، پھر بھی اس کی مذمت کی جا رہی ہے، اس کی برائی کی جا رہی ہے۔ اور وہ جو 4 چھوڑ رہا ہے، 1 پڑھ رہا ہے، اس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ دین کی طرف بڑھ رہا ہے اور یہ دین سے دور جا رہا ہے۔ تو اسے ہی کہتے ہیں حکمت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ ان کے دروازے پر
ایک بھیک مانگنے والا آیا، انہوں نے ایک روٹی کا ٹکڑا دیا اور وہ لے کے چلا گیا۔ دوسرا بھیک مانگنے والا ہے، انہوں نے اس کو بیٹھایا، کھانا کھلایا اور پھر واپس کیا۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ نے دو بھیک مانگنے والوں کے ساتھ دو طرح کا معاملہ کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا تھا مجھ سے انزل الناس منازلہم، ہر لوگوں کے ساتھ ایک طرح کا معاملہ مت کرو، جو جس لائق ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرو۔ تو دوسرا والا فقیر زیادہ شریف، نیک اور دیندار نظر آیا، عزت والا، کہ اسے بیٹھ کر کھلایا جائے، روٹی کا ٹکڑا دے کر اس کو واپس کرنے میں اس کی بے عزتی محسوس ہوئی تو اس کو بیٹھا کر کھلایا۔ لہٰذا انسانوں میں جو فرق مراتب ہیں ان کے اسٹیٹس کا لحاظ رکھنا یہ اسلام کا حکم ہے، اور اسے ہی کہتے ہیں حکمت۔ اگر صرف علم ہے، حکمت نہیں ہے، تو آدمی صرف نقصان پہنچائے گا، خواہ اسے علم ہے، اور اگر حکمت ہے، علم نہیں ہے، تو اسے گمراہی پھیلے گی۔ اس لیے دونوں کا ہونا ضروری ہے، اور یہ دونوں ہی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی شبہ ہو اسلام میں تو پہلے اعتراض دل میں نہیں پالنا چاہیے، کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، پہلے پوچھنا چاہیے کہ کیا ہے حقیقت، کیا ہے صحیح معاملہ، کیونکہ علم تو بہت وسیع ہے، بہت گہرا ہے، جتنا آپ اس کے ڈیپ میں جائیں گے اس کی وسعت کا اور گہرائی کا اندازہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔